بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بات کریں گے اس خطے کی، پاکستان کی اور پاکستان کے تمام علاقوں کی کہ کتنے کتنے ہیرے اور کس طرح سے اس ملک کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے لوگ۔ یہی کہنا کہ ذرا نہ ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے۔ ثاقب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں طیب چودھری صاحب، ناروے سے پاکستان تشریف لائے۔ بڑا ایک آپ کہہ لیں کہ ملک کی خدمت، اس قوم کی خدمت، اپنے خطے کے خدمت، اپنے علاقے کو جو ہے وہ دنیا کے برابر لا کر کھڑا کرنے کا ایک مشن، اور انہی کے ساتھ اس مشن کے اندر ان کے ساتھی ثنا ریاض صاحب، بہت شکریہ آپ کا جو آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے چند سر میں آپ سے بات کروں گا کہ ناروے سے پاکستان بڑے مقصد لے کے آئے ہیں۔ میں اکیلے مقصد پہ جاؤں گا کہ سب سے پہلے ایجوکیشن سیکٹر کی طرف کیوں آئے؟ کیا ناروے کا سیکٹر جو ہے اتنا پسند آیا یا پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ پسند نہیں آ رہا، اور دونوں کو جو ہے کسی ایک صف میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دعوت دی۔ بالکل صحیح آپ نے فرمایا کہ جی پاکستان آنے کا مقصد تو ہونا چاہیے کوئی نہ کوئی۔ تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ میں ناروے گیا کس لیے تھا۔ میں 1970s میں انگلینڈ گیا تھا، اور میرے والد وہاں رہتے تھے، اور وہ اس علاقے سے تھے، پنجاب سے۔ تو آج چونکہ بسنت بھی تھا اور پنجاب میں آنا بھی ہمارے لیے باعث مسرت بھی تھا، تو میرا ایک سب سے بڑا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپنے والد کے نام پہ ایک انسٹیٹیوشن قائم کرنا، المنیر ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن، اور فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم پہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کو فوکس کیا جائے۔ تو میں نے اپنے ہی ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین میں ایک ہاسپٹل، ریاض الجنت ہاسپٹل، اپنی والدہ کے نام پہ، اور المنیر انٹرنیشنل اسکول اور وہ والد کے نام پہ، ان دونوں انسٹیٹیوشن کو اسٹیبلش کیا ہے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور میرے ساتھ اس وقت پرنسپل صاحبہ ہیں۔ ہمارے یہاں پہ ایک بڑا فکرہ بولا جاتا ہے کہ پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو ہوگے خراب، اور کھیلو کھیلو میں ان کی نفسیات پڑھی جاتی ہے۔ میں میڈم آپ کی طرف آؤں گا، آپ اس سسٹم کو یہاں پہ کامیاب ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں کہ والدین اس چیز پہ ایگری ہو جائیں گے کہ بچوں کی نفسیات جانچنے کے لیے ان کو ایکٹیویٹیز کروائی جائیں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر ایک سلیبس ہے، ایک سسٹم ہے۔ اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ سیکٹر کی ہے تو ہر ایک الگ الگ چیز ہے، کہ گریٹا سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک سال کے بعد جا کے امتحان لینا پورے ملک کا، تو وہ سسٹم اور جس طرح چند سے بتا رہے ہیں کہ جو ان کا سسٹم ہے، کیا یہ دونوں چیزیں پاکستان میں کلیش نہیں کہیں کر رہی ہیں؟ میری آبزرویشن میں کچھ پرائیویٹ سکولز ہیں جو اس سسٹم کو، یورپین سسٹم کو اور اپنے سسٹم کو انٹیگریٹ کر کے چل رہے ہیں، لیکن کسی کو تو سٹیپ لینا ہے نا اس کو چینج کرنے کا، تو وائی ناٹ اس، ہم اس کو چینج کرنے کے لیے وہ جو نارڈک سسٹم ہے، نارڈک انٹرنیشنل ایجوکیشنل پلان، اس کو زیادہ بلینڈ کریں تھوڑا سا ہمارا اپنا یہاں کا سسٹم، کیونکہ ہمارے بچے، ان کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، ان کی جو بیسکلی اگر ہم اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کریں تو وہ تو شہروں سے کافی پیچھے ہیں، تو ان کو لوکل ہمارا جو سلیبس جیسے کامنلی آکسفورڈ چل رہا ہے، آفاق چل رہا ہے، اور بھی 2-3 نام ہیں، تو ان کے ساتھ بلینڈ کر کے، تو جو پلے بیسڈ لرننگ ہے اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے چلائیں گے تو کیوں نہیں کامیاب ہوگا؟ یعنی کہ کامیاب ہوگا، تھوڑی محنت کرنے کی جی ضرورت ضرور۔ ہے۔ چلو سر، یہاں پہ اگر ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں تو آپ اسی ملک سے، اسی اپنے ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤالدین سے گئے ہیں۔ ہمارا یہاں پہ ایک سسٹم ہے کہ پہلے اگر دیہاتوں کی یا تھوڑا سا شہروں سے پیچھے علاقوں کی بات کریں تو والدین کو موٹیویٹ کرنا بھی بڑا ایک کام ہے۔ اس کی جو کہ ایجوکیشن کی طرف لانا یا والدین کو بتانا کہ، کیونکہ شہروں کی اگر بات کریں تو وہاں پہ تھوڑا سا اویئرنیس زیادہ ہے بقول اس کے کہ قصبوں یا دیہاتوں سے، تو یہاں پر کس طرح سے کام کریں گے؟ کیسے جو ہے وہ والدین کو مطمئن کریں گے کہ ہم جو ہے آپ کے بچوں کو ایک صحیح ٹریک پر لے کر چل رہے ہیں؟ کیونکہ اگر آپ نے یہ سسٹم ہلانے کی بات کی ہے تو سیکٹر کے اندر، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت بڑے نام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایک الگ سسٹم ہے، تو وہ آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ بھی کریں گے جو ہم سر عام تو نہیں کہہ سکتے، آپ کو ایک مافیا کے ساتھ بھی لڑنا ہے۔ نہیں، میرا بالکل کوئی ارادہ نہیں کسی کے ساتھ لڑنے کا۔ ہم لوگ جو اپنی ایک سمت ہے اس کی ڈائریکشن کو ہم جانتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جو لیڈرشپ کوالٹی ہے اس کے اندر یہ بڑا فرملی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن صحیح ہو۔
پھر آپ کے ساتھ ایک موٹیویشن ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ جی آپ نے آپ نے کہا کہ پیرنٹس کو کس طرح سے آپ موٹیویٹ کر پائیں گے کہ یہ سسٹم کیا ہے یا کس لیے یہ بچے اس سسٹم میں جائیں گے. تو اس میں یہ کہ میں ان کو ایک ان کی کمیونٹی وزٹ تھا جس میں یہ مجھے لے کے گئے. تو پیرنٹس اور جو کمیونٹی کے لوگ تھے ان سب نے یہی کہا کہ جی ہمارے پاس تو دوسرے بھی بڑے اسکول ہیں, تو آپ کے اسکول میں کون سی ایسی اچھی چیز جی کون سی اچھی چیز ہے جس پہ ہم آپ کے اسکول میں بچوں کو بھیجیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں آپ سے صرف 1 سال کی اپنی گارنٹی دیتا ہوں کہ میرے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے لوگ وہاں سے آئیں گے. ان کی پوری جتنی ٹریننگ ہے وہ ہم بیسڈ آن دا نارڈک سسٹم پہ ہوگی, اور ان کی جو ٹریننگ ہوگی وہ رزلٹ دے رہی ہوگی آپ کے بچوں کو. اور اس میں یہ ہم نے ان سے یہ جیسے میں نے کہا کہ میں نے اپنی گارنٹی دی کہ آپ کا بچہ 6 منتھ نہیں تو سال کے اندر جو ہے نا دوسرے کسی بھی اسکول کا بچہ اپنے علاقے کا آپ اس کے ساتھ کھڑا کر لیں اور ان کو آپس میں کمپیئر کر لیں. تو جو آپ نے شروع میں کہا کہ جی ایک تو ہوتا ہے کہ نالج پرووائڈ کرنا. اب نالج تو کسی کی مراس نہیں نا, وہ تو اگر ہم اپنے ٹیچرز کو اپنا اتنا ایکسپرٹ بنا لیتے ہیں یا ان کو یہ چیزیں بتا دیتے ہیں تو پھر ان کا کام ہے آگے ان بچوں کو وہ نالج دینا. اور ماشاءاللہ یہ بہت میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ٹیچرز بھی بہت اچھے ہیں جی. ان کو صرف یہی تھوڑی بہت ہوتا ہے کہ جی سمجھایا جائے کہ کس طریقے سے کون سے سسٹم میں آپ نے بچوں کو لے کے جانا ہے, کس طریقے سے بچوں کی نفسیات کو دیکھنا ہے. تو الحمدللہ میں تو بڑا مطمئن ہوں, اور ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جی 25 سال کے بعد آپ نے بچوں سے رزلٹس لینے ہیں, آج نہیں. آج بچے آپ کے پڑھ رہے ہیں, جو آنے والا ٹائم ہے 25 ایئرز ان کا ٹائم وہ ہوگا, اس میں اگر وہ کامیاب ہیں تو وہ کامیاب سٹیزنز ہوں گے. لیکن آج کے دور میں فوری طور پہ ہم رزلٹس لینا چاہ رہے ہیں کہ جی سال بعد جو آپ کا امتحان والا سسٹم ہے کہ جی اس نے کون سا گریڈ لیا, کون سے گریڈ میں پاس ہوئے, تو یہ صرف سمجھانے والی بات ہے اور پیرنٹس کو سمجھ آتی ہے کہ آپ مثلا یہاں پہ پاکستان میں سارے چیز کو وہاں پہ ہینڈل کر رہی ہیں, پیرنٹس بھی آتے ہیں, مخالفین کی باتیں بھی برداشت کرتے ہیں, کیونکہ چور صاحب تو خیر بیہائنڈ دا سین ہے نا, آپ اسکرین کے اوپر ہیں, آپ کو بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پیرنٹس جو ایک کسی چیز کو لے کر آتے ہیں اور ان کو سمجھانا بھی مشکل ہے, تو کس طرح سے یہ چیزیں مینیج کرتی ہیں. ٹیچر ٹریننگ جو ہے, جس طرح چور صاحب نے کہا کہ وہاں سے لوگ آئیں گے ٹریننگ کروانے کے لیے, تو ٹیچرز کو جو ہے وہ بھرتی کرنے کا یا ان کو اسکول کے اندر لے کر آنے کا کیا طریقہ کر کے ہے آپ کا؟ ٹیچرز کو ہائر کرنے کا جو طریقہ ہے ہمارا, ہم سی ویز ہمارے پاس جو آتی ہیں تو ان کو ہم پہلے ایک ڈیمو لیسن کے لیے بلاتے ہیں. تو جو ہمیں لگتا ہے کہ ان کی اسپوکن یا کمیونیکیشن اسکلز اور ان کی ادر جو پیڈاگوجیکل اسکلز ہیں اس میں اگر وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق لائے کرتے ہیں تو ہم ان کو ڈیمو لیسن کے لیے بلاتے ہیں. ڈیمو لیسن کے بعد ان کا انٹرویو کال کیا جاتا ہے, اور جو بھی ٹیچرز ہم نے ہائر کیے ہیں وہ اسی پروسیس سے گزر کے وہ آئے ہیں ہمارے پاس. اور اس کے بعد ان کی فردر جو ان سروس ٹریننگ ہے اس کو جیسے سر نے مینشن کیا کہ وہاں سے ٹیمز آ رہی ہیں اور آئیں گی بھی فیوچر میں, اور ہم خود بھی میں اور یہ مل کے اس ٹریننگ کو حصہ. اور اس میں جو پیرنٹس کی آپ بات کریں کہ کافی سارا لیش بیک جو وہاں کے بیک گراؤنڈ کی وجہ سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ پیرنٹس جس بیک گراؤنڈ سے وہ بلانگ کرتے ہیں وہ کافی سارا ڈس ایگریمنٹ شو کرتے ہیں چیزوں پہ کہ یہ ایسا نہیں ہے, آپ ہوم ورک نہیں دے رہے, آپ بچوں کی بکس نہیں ہیں. تو میں اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے بچے جو بھی ابھی تک گروپس ہیں ہمارے پاس, ایج گروپس 3 سے لے کے 10 تک ابھی ہمارے پاس ہیں, ہم نے ان کا کوئی پرٹیکولر سلیبس نہیں رکھا ہے, کیونکہ نالج کسی ایک کتاب تک کنفائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہمارے جنرلائز ٹاپکس ہیں جن کو ہم ایک ویک کا لرننگ اسکیجول ہے. منڈے پہ انٹروڈکشن ہوتا ہے, ٹیوزڈے پہ ویکیبلری ہوتی ہے, پھر ریڈنگ اور رائٹنگ اسی طرح سے. فرائیڈے ان کا ایک آرٹ اور ایکٹیویٹی ڈے ہوتا ہے جس میں وہ گیمز بھی کرتے ہیں سارا کچھ. تو ایک پورا ویک ایک ٹاپک چلتا ہے تاکہ وہ اتنا اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بچوں کو ان کے دماغ میں بیٹھ جائیں, تو جو کرامنگ والا جس کو آپ رٹا بولتے ہیں وہ پارٹ نکل جائے. اور جب ہم بکس پرووائڈ کرتے ہیں تو بچے کو یہی ہوتا ہے پیرنٹس کو کہ آج یہ صفحہ ہوا اس صفحے کو رٹ لو, اس میں جو بھی سوال ہے اس کو لکھ لو. تو وہ وہی جو ایک پریکٹس چل رہی پرانی اس کو ہم نے ختم کرنا ہے. چل سر, کتنا عرصہ ہو چکا ہے آپ کا اسکول جو ہے وہ اس وقت فعال ہے جس میں بچے بھی آ رہے ہیں, اور آگے کی کیا پلان ہے؟ صرف ڈسٹرکٹ بہاولپور تک ہی منڈی بہاولپور تک ہی رہنا ہے
یا آگے اس نظام کو آپ بہت بڑا ایک چیلنج جو ہے نا وہ دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہم جہاں سے ایجوکیشن حاصل کی جس طرح ہم پڑھے تو ایک بڑا بھاری بھرکم بیگ کندھوں کے اوپر تھا اور پھر اس کو لے کر چلنا. تو آگے کے کیا پلانس ہیں اسکولس کو لے کے؟ اسکولس کو تو میں اتنا زیادہ نہیں لوں گا. میرا زیادہ فوکس ہوگا کہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا اس میں امپرومنٹ کیسے آ سکتی ہے. اور آپ چھوٹے بچوں سے لے کے ایون اسکول یونیورسٹیز تک بھی بات کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈرائیو ہے ہمارے اندر, اس ڈرائیو کو لے کے آگے بڑھنا ہے. اور وہ آپ کو اس کی لمیٹیشن تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ نے ایک اسکول بنانا ہے یا آپ نے 2 اسکول بنانے یا آپ نے کالج بنانا ہے یا آپ نے یونیورسٹی بنانا. مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو دی بیسٹ کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کرنا, اور اس میں جو بھی ہمیں سے ہو پایا ہم اس کو کریں گے. اور پیچھے بیک میں ایک انٹرنیشنل ہیلتھ اینڈ سوشل یونٹ پورا جو ہے نا وہ ان کی کلیبریشن میں ہے. اور یہاں پہ یہ اپنی پوری ٹیم کو جس طرح سے میم نے بھی بتایا, یہ ان کی کوشش ہے کہ بہتر سے بہتر جو ہے نا ٹیچرز بھی ہائر کیے جائیں, اور پھر ساتھ میں ان کو وہ چیزیں دی جائیں وہ کہ جی اس کو آپ نے اس میں لمٹ اپنے آپ کو لمٹ نہیں کرنا. آئی آلویز بلیو کہ دی آر ٹیچرز آر دا بیسٹ ٹیچرز. میں جیسے آپ نے کہا میرا بچپن پاکستان میں گزرا, 12 سال کی ایج میں گیا, اور جو میری ٹیچر تھی اس وقت بھی جو میں اسے بڑا متاثر تھا کہ شی واز دا بیسٹ ٹیچر. اور یہ ہونا چاہیے ہر ٹیچرز کو, یہ جو اس کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے نا بچے کو دیٹ لاسٹ فار ایور. اور وہ ہمیشہ ٹیچر کا فرسٹ امپریشن جو ہے نا وہی اس کو بچے کو سکسیس دیتا ہے. سر آپ کوالٹی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں, پورے پاکستان کو دینے کی بات کر رہے ہیں, بڑے بڑے ادارے بھی موجود ہیں, ہر کسی کی بات نہیں ہے. آپ کا یہ آئیڈیا کہاں سے آیا, کیوں اتنی پین لی, خود تو سیٹل تھے, یہ ذرا. اس کے پیچھے نا یہ کہ میرے والد کا بڑا رول ہے کہ ان کی 2009 میں ہم نے ہاسپٹل کی انوگریشن کروائی تھی. اس وقت وہ حیات تھے, تو دسمبر میں ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 2009 میں. تو مرنے سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھا میرے دوست کے نام پہ, اور کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میرے بیٹے کو یہ خط دے دینا. تو وہی ڈرائیو ہے, اس میں یہ لکھا تھا کہ بیٹا میری بڑی خواہش تھی کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں ہم امپرومنٹ لے کے آئیں. وہ ان کی لاسٹ جو اپنی کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھا کہ مینچسٹر یونیورسٹی اور کیل یونیورسٹی سے وہ ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پہ وہ جاب کرتے تھے. تو ان کو ایجوکیشن سے بہت پیار تھا. میری مدر جو ہے وہ بھی ایجوکیشنسٹ ہیں, میری جو بڑی بہن ہے وہ پی ایف کالج یہاں لاہور میں, اور میم ثنا یہ بھی یہاں پہ لاہور ایجوکیشن سسٹم ہے. تو ہم لوگوں نے پہلے تو یہ کہ اسی چیز کو کہ جی والد کی ایک خواہش ہے کہ ایجوکیشن میں ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہو سکتا ہے, اس میں ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بیٹا اپنے ہی ڈسٹرکٹ سے شروع کریں اور اپنے ہی ڈسٹرکٹ میں اچھی ایجوکیشن کے لیے آپ کوشش کریں. اور جب آپ ایجوکیشن از دی اونلی کی ورڈ جو ہم استعمال کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو بھی چینج آئے گا, جو بھی چیز آئے گی انسانوں کی بہتری کے لیے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایجوکیٹ ہی کیا. تو اس ایجوکیشن کو آپ فارمل طریقے سے لے لیں یا ریلیجس ایجوکیشن لے لیں, تو یہ ساری چیزیں ایجوکیشن کے اندر ہیں. آپ کے ایون نارمز, ایتھکس, ساری چیزیں ان کو لے کے کمبائن کر کے اپنے بچوں کو ٹرین کرنا, ان کو بتانا. اچھا سر, یہ سفر شروع کیا آپ نے, ایک وش تھی آپ کے فادر کی کہ اس طرح ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ چینج کرنا ہے, بہترین کوالٹی جو ہے وہ ایجوکیشن پاکستان میں دی جائے. مشکلات کتنی نہیں ہیں اس سفر میں, ایک اسکول مانڈی بھاگودر میں شروع ہو چکا ہے, اور پھر بار بار میں ایک ہی لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا ایک مشکل بڑا کام ہے کہ اتنے سسٹمز اس وقت, اتنے لوگ جن کو چیلنج کر کے ایک الگ ہی آپ نے سسٹم شروع کیا. اصل میں پروجیکٹس وہ فیل ہوتے ہیں, جیسے میں نے شروع میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ کی ڈائریکشن ہو, آپ کے اندر ڈرائیو ہو, پھر آپ کا اپنا کمٹمنٹ ہو, اور یہ چیزیں آپ کو آگے لے کے جائیں گی. اور باقی رہا مسئلہ کہ جی وی ڈونٹ ہیو دا پرابلم آف دا ریسورسز. الحمدللہ فیملی وائز وی کوائٹ اسٹرانگ. جو ان کے لیے ضرورت تھی مالی پرابلمز نہیں, ویسے نہیں بہت ایون فیملی وائز, جیسے آپ نے
مجھے مخاطب کرتے ہوئے آپ چودھری صاحب کہتے ہیں، تو میرے نام کے ساتھ نہیں، میرے والد کے، میرے دادا کے نام کے ساتھ بھی یہ نام لگتا تھا. میں اپنے علاقے میں ایک حیثیت سے پہلے سے ہی، مطلب وہ ہماری فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس کو ہم فالو کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے جو یورپ میں جا کے سیکھا ہے اس کو ہم ریٹرن کرنا چاہتے ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ نہیں کریں گے، باقی لوگ بھی کر رہے ہیں، اور ہماری کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جو آپ نے سیکھا ہے اس کو آپ نے ایمانداری کے ساتھ آگے ڈیلیور کرنا. بہت شکریہ چودھری صاحب، بہت شکریہ مس ثنا. ناظرین، یہ ہمارا سسٹم ہے، اور یہی خمیر، یہ مٹی کی جو آپ خوشبو ہے یا اس سے وفا کی جو باتیں ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ہم اپنے سے بہتر کسی چیز کو کسی بھی جگہ پہ دنیا میں دیکھتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے، ہمارے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہی چیز، وہی تمام تر سہولیت یا اسی طرح سے وہی سسٹم ہم اپنے ملک کے اندر رائج کریں، اس کی ترقی کا سبب بنیں، اس کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور یہی لوگ، انہی لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کا نام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ احترام سے لیا جاتا ہے. ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.